بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق اللہ العظیم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 5 سورت نمبر 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 32 33 34 35 اور 36 کی تلاوت ہوئی ہے. پروردگار عالم کا ارشاد ربانی ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. اور اللہ نے تم کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے. ان چیزوں کے بارے میں تم ہوس نہ کرو. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا. مردوں کا عمل انہی کا حصہ ہے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا. اور عورتوں کا عمل انہی کا حصہ ہے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. اور اللہ سے اس کا فضل اس کے فضل اور کرم کی التجا کیا کرو. ان اللہ کان بکل شیء علیما. یقیناً اللہ ہی ہر چیز سے واقف ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. اور والدین اور قرابت داروں نے جو کچھ چھوڑا ہے ہم نے ان میں سے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کیا ہے. والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم. اور وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا ہے اس لیے تم ان کا حصہ بھی دے دو.
ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد عورتوں کے نگراں ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر بڑائی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس بنیاد پر بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، پس وہ نیک عورتیں جو اطاعت گزار ہیں اللہ کی حفاظت سے، شوہر کے موجود نہ رہنے پر حفاظت کرتی ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں علم ہو تو انہیں نصیحت کرو اور انہیں خوابگاہوں میں تنے تنہا چھوڑے رکھو اور انہیں مارو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہارا کہنا ماننے لگیں تو تم ان کے خلاف ظلم و زیادتی کرنے کا بہانہ نہ ڈھونڈو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، یقیناً اللہ ہی عالی شان ہے اور بہت بڑے ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں دونوں کے درمیان کشمکش کا علم ہو، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، لہذا تم مرد کے خاندان میں سے اور عورت کے خاندان میں سے ایک ایک حکم مقرر کر دو۔ یریدا اصلاحا، بشرطے کہ دونوں کی نیت اصلاح کی ہو۔ یوفق اللہ بینہما، اللہ دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دیں گے۔ یریدا اصلاحا، بشرطے کہ وہ دونوں حکم اصلاح کی نیت رکھیں تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ خوب جاننے والے، اچھی طرح باخبر ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ، وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاکِین، مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریب رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، دور کے پڑوسیوں کے ساتھ، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور ساتھ میں بیٹھنے والے کے ساتھ، وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافروں کے ساتھ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور تمہاری ملکیت میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ شیخی بگھارنے والے کو، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کچھ عورتوں نے، کچھ خواتین نے اس بات کا ذکر کیا کہ صاحب یہ مرد لوگ جو ہیں آپ دیکھیے جہاد میں چلے جاتے ہیں، بڑی بڑی نیکیاں کماتے ہیں، بڑے بڑے کام یہ کر لیتے ہیں، یہ مال بھی کمانے دھڑلے سے جہاں چاہے چلے جاتے ہیں۔ ہم عورتیں ہزاروں قید اور پابندی کے اندر جکڑے رہتے ہیں۔ اس لیے اے کاش ہمیں بھی مرد بنایا گیا ہوتا۔ لہذا آج اگر کوئی لیڈی میم صاحبہ، کوئی بہن، کوئی عورت اس طرح کی ہوس کرتی ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تم کو بعض پر اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بڑائی عطا کی ہے، لہذا ان چیزوں میں تم ہوس نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہے۔ یہ تو اردو کی بات ہو گئی ہے، ہم آپ بھی کم نہیں، میں خود بھی اسی میں ہوں۔ کسی کو دیکھا کہ کالی گاڑی میں جا رہا، 2-4 گاڑی ساتھ میں ہے، لوگ دوڑ رہے ہیں آگے پیچھے، کہتا ہوں کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا ہوں۔ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے لیے بہتر سمجھا وہی دے رکھا ہے، اور وہ اپنے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ تو دنیاوی نظام کی بات ہے۔ آخرت میں مرد اور عورت میں دھارمک اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے کیا کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں۔ جو عورت اللہ کی اطاعت فرما برداری کرے گی دنیا میں، وہی حق کی یعنی اللہ کی قریب بن کے رہے گی۔ جو مرد اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کرے گا، احکامات پر عمل کرے گا، وہ اللہ کے قریب رہے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ۔ مرد عورت میں سے جو بھی نیک کام ایمان کی حالت میں کرے گا، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہو کر رہیں گے۔ تو قانون شریعت کا جو ہے وہ مرد عورت کے لیے کیا ہے؟ برابر۔ مرد حج کرنے جا رہا ہے، فرض ہے، جا رہا ہے۔ عورت فرض ہوگا تو جائے گی۔ 5 وقت کی نماز مرد پڑھے گا، عورت 3 وقت کی نہیں، وہ بھی 5 ہی کی پڑھے گی۔ مرد پر زکوٰۃ واجب ہوگی، مال زیادہ ہوا، عورت پر بھی۔ لیکن دنیاوی سسٹم میں، یہاں کے انتظام میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کبھی کم کر دیا، کبھی زیادہ۔ کسی کو بڑا حسین جمیل، بچوں کے زمانے میں کہیے اسمارٹ بنا دیا، اور کوئی دوسرا کسی اور رنگ کا۔ اب یہ جو دوسرے رنگ والا ہے وہ اس کو دیکھ کے جلے، حسد کرے کہ واہ واہ مجھے بھی اسمارٹ بننا چاہیے۔ غلط بات ہے۔ آگے فرمایا کہ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اس کو ہاتھ صحیح دینا ہے کہ اس کا ہاتھ عیبدار بنانا ہے، اس کو لنگڑا کرنا ہے، اس کو کانا اندھا بنانا، یہ اللہ کا جواب ہے۔ اس میں سر لڑانے کی، سر پھوڑنے کی در و دیوار پر ضرورت۔ ہاں کچھ چیزیں ہیں وہاں محنت کے بعد رزلٹ آتا ہے۔ تعلیم ہے، ایجوکیشن مقدر میں ہوگا تو ہم 100/100 کچھ نہیں، گھاس چھلو گے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے تو کیا 100 بیٹھے ہو۔ مقدر میں ہوگا تو پوری بمبئی کے کسٹمر میری دکان پر آ جائیں گے، کبھی نہیں ہونے والا۔ یہاں جو کچھ ملے گا تھوڑی سی محنت آپ کو بھی کرنی ہے۔ لیکن پڑوسی کی دکان خوب چل رہی ہے، آپ کی نہیں چل رہی ہے، آپ کو شام کو اتنا ہی ملتا ہے کہ گھر کا بھاڑا، لائٹ بل، دکان کا بھاڑا، لائٹ بل نکل جائے، مینٹیننس۔ ارے شکر منائیے، کتنے کو تو اس سے بھی کم ملتا ہے۔ یہ ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ آگے فرما رہے ہیں آیت نمبر 33 میں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ سمجھیے میراث کا مسئلہ کتنا نازک ہے۔ اگر ہم کہہ دیں، آپ ناراض ضرور ہوں گے لیکن ہم کہیں گے 80% نہیں تو 50% اس وقت مسلمان ناجائز مال کھاتے ہیں۔
آپ کہیں ہاں بیاج سکتا نہیں، بیاج سکتا نہیں، میراث پراپرٹی۔ پر دادا کے زمانے میں نہیں تقسیم، دادا نے بھی کہا رہنے دو اسی طرح سے، ابا اور چچا نے بھی مل کے ایسے ہی گاڑی چلا دی۔ آج اب یہ نسل آئی ہے، اب کیا ہوگا؟ کہاں کون جائے سر پھوڑنے کے لیے، جہاں جو قبضہ کر لے ہو گیا۔ صحیح ہو گیا یہ؟ فرماتے ہیں کہ والدین اور قرابت دار یعنی رشتے دار جو کچھ چھوڑ کر جائیں گے مریں گے، ترجمہ تو یہ ہے جو ہو چکا، جو کچھ چھوڑ دیں ان میں سے ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیا ہے۔ وہ پیچھے آ چکا ہے، یوصیکم اللہ میں پوری بات، اس کو کتنا ملے گا؟ دوسری بات یہاں سمجھیے گا، والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا ہے ان کو بھی ان کا حصہ دے دو۔ کیا مطلب؟ سمجھیے گا، جعلنا موالیہ، موالیہ ایک لفظ آیا ہے، عربی نہیں پڑھیں لیکن سمجھیں گے آپ، مولا کی جگہ موالی، موالیہ یہ مفعول ہو رہا ہے، اس لیے جعلنا کی جگہ پر پڑھا جا رہا ہے موالیہ، ورنہ موالی ہے، مولا کی جگہ موالی۔ مولا کے بہت سے معنی ہیں، دوست، حمایتی، سپورٹر، وارث، معاہدہ کیا جس سے گیا ہے۔ پہلا ترجمہ ہوا ہے موالی کا وارث، والدین اور رشتہ دار جو چھوڑ کے جائیں گے ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے کیا مقرر کیا ہے؟ وارث۔ اب یہاں موالیہ کا دوسرا ترجمہ ہو رہا ہے مولا کا ایگریمنٹ، معاہدہ، جن سے معاہدہ کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حدیث کی زبان میں، سیرت نگاروں کی زبان میں مؤاخات، اردو میں کہیں گے بھائی چارگی۔ دونوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کیوں؟ سیرت سنیں پڑھیں کسی سے تب نہ۔ امام الانبیاء مدینہ تشریف لائے بدر کے بعد، انصار مہاجرین کو آپ نے جمع کیا، اور جمع کر کے ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ بڑے واقعات ہیں، انصار اپنے مہاجر بھائی کو لے کے چلا، گھر پہنچا، دو یا دو سے زائد بیویاں تھی، سب بیویوں کو بلا کے سامنے کھڑا کر دیا۔ مکانات کئی تھے، باغات، کہا بھائی سب میں 50-50، بیوی میں بھی 50، ایک بیوی ہماری ایک بیوی، لیکن مہاجر غیور تھے، ہماری طرح نہیں تھے، وہ دونوں ہاتھ پھیلا دیں۔ انہوں نے کہا اللہ آپ کے مال میں، جان میں، ہر چیز میں برکت دے، ہمیں تو بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ کون تھے یہ، کیا کہا تو دیکھا جائے گا بعد میں کبھی، یہاں تو صرف اتنا سمجھے۔ حضور نے مواقعات کرائی، عرب کے قانون کے مطابق یہ عمل، یہ کام ہو رہا تھا۔ عرب کا قانون کیا تھا اس وقت؟ ان کے سماج، ان کی گورنمنٹ کا یہ لا تھا کہ اگر کسی نے کسی سے طے کر لیا، معاہدہ کیا کہ آج کی تاریخ سے اگر میں مرا تو میرے مال کے تم مالک، میرے بیوی بچوں کے تم مالک، میرے باغات کے تم مالک، یا اتنا % تم کو ملے گا، اور اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو تمہارے پراپرٹی مال میں میں حصے دار۔ اسلام کو سمجھیے گا، اسلام ڈنڈا لے کے نہیں چلتا، جو بھی سامنے آئے ٹھوک دو۔ یہ تو سناتنی لوگ کرتے ہیں، یہودی لوگ کرتے ہیں، صہیونی۔ اسلام پہلے مزاج بناتا ہے، اپنے قانون پر چلتے رہو، میرے پاس آؤ پہلے۔ اس لیے جب یہ انصار مہاجرین خوب مانوس ہو گئے، اسلامی قانون کا پر عمل کرنے کا مزاج بنا،
تب اللہ نے پہلے کہا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ اے انصار مہاجرین، اے ایمان والے، کان کھول کے سنو، آج کی تاریخ سے ماں باپ اور رشتہ دار دنیا سے جو کچھ چھوڑ کے جائیں گے، یہ معاہدہ کرنے والے یہ غیر رشتہ دار کچھ نہیں پائیں گے۔ اس کا حق شرعی میراث کے نام سے کس کو ملے گا؟ رشتہ دار کو ملے گا، وارث کو ملے گا۔ اسی دن اعلان ہوا، اور یہ مواقعات والا جو معاملہ تھا کہ وارث بنتے تھے وہ کیا ہو گیا؟ ختم۔ یہ ٹمپریری ایک قانون تھا، اصل قانون کہاں آیا؟ وہ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دے رہا ہے۔ باپ انتقال کر جائے تو بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا؟ یہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ ہر چیز پر مطلع ہے، باخبر ہے، گواہ ہیں۔ یہ بھی ترجمہ ہوا ہے۔ ٹمپریری قانون کو ہم نے ختم کیا، سنیے گا غور سے، ٹمپریری قانون کو ہم نے کیا کیا؟ ختم کیا۔ اور پھر آج آپ اسی ٹمپریری قانون پر عمل کر رہے ہیں، عارضی پر، آپ گنہگار ہوں گے۔ اللہ آپ کے اس عمل کو، اس کرتوت کو، اس شرارت کو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے یہودی اہل کتاب ہیں، عیسائی اہل کتاب ہیں، ان سے ہم مواقعات کریں، بھائی چارگی رکھیں، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں، ان کے حقوق کو اپنے حقوق جیسا سمجھیں، ساری بکواس ہے، بیکار ہے، بددینی ہے۔ آگے چلیے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ قوامون ترجمہ کئی ایک لغت میں اس کا، محافظ، نگراں، منتظم، مدبر، چاروں ترجمے یہاں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا نگراں بنایا ہے، اللہ نے مردوں کو عورتوں کا محافظ بنایا ہے، اللہ نے مردوں کو عورتوں کا منتظم بنایا ہے، اللہ نے مردوں کو عورتوں کا تدبیر یعنی ان کا نظام درست کرنے والا بنایا ہے۔ کیوں؟ توجہ چاہیے آپ کی۔ بما فضل اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ابھی میں اوپر کہہ چکا ہوں، جب یہ فضیلت تخلیق پیدائش کے اعتبار سے ملی ہے تو گھر کا، فیملی کا راشٹرپتی نہیں، صدر ہاؤس جو بنے گا آپ کا وہ مرد بنے گا، عورت بننے والی نہیں۔ سمجھو اس کو۔ ہاں عورت مشیر ہے، اسی لیے ہنسی میں کسی نے کہہ دیا وزیر داخلہ، بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کچھ اور، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لیکن وہ جو چاہے گی وہی ہوگا، نہیں۔ دماغ انسان کا جتنا تیز چلتا ہے مسائل کو سمجھنے، حل کرنے میں، اتنا عورت کا نہ چلا ہے اور نہ چلے۔ وقت بھی نہیں اور بیکار کی باتیں ہیں۔ آپ اور ہم تو کم سے کم سمجھ جائیں اس بات کو، باقی سب جو انسانی شکل میں جانور ہیں ان کو کیا سمجھنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو، ہم کو سمجھنا ہے۔ گھر کی مین اصل ذمہ داری عورت کی نہیں بلکہ کس کی؟ مرد کی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب دنیا کے نظام سے سنیے گا، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد عورتوں کا نگراں محافظ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مرد اپنے مال کو عورتوں پر کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ عورت اپنی ٹانگ لڑا رہی ہے وہ الگ ایک بات ہے، فلانے کی شادی ہے، 2000 روپیہ دیا تھا انہوں نے، ہماری یو پی کی زبان میں نیوتا، ہمارے گجرات میں بہوار، 2500 آپ کو دینا ہے۔ یہ الگ بات ہے، مرد فیصلہ کرے گا کہ دینا ہے یا
نہیں دینا ہے، نہیں دینا ہے تو کیوں نہیں دینا ہے، سمجھائے گا، امید ہے کہ وہ سمجھ جائے گی، ایسا نہیں کہ وہ آستین چڑھا کے کھڑی ہو جائے۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ اب آپ یہ سمجھیں توجہ کے ساتھ، اس لفظ نے اس بات کو اللہ کے کلام نے سمجھا دیا کہ عورت گھر کو مکمل طور پر سنبھالے گی، اس کو چکن چلی بنانے کے لیے تاج محل ہوٹل میں نوکری نہیں کرنی ہے۔ نوکری کون کرے گا تاج محل میں؟ عبد الرحیم جا کے کر لے گا، عبد الکریم کر لے گا۔ یہ نام میں نے اسے نہیں دیا، جماعت کے لوگ تھے پہلے، پتہ نہیں ہے یا چلے گئے، وہ وہاں نوکری کرتے تھے، آپ جانتے ہیں، وہ لائیں گے پیسے۔ تجھ کو تو اپنے گھر میں رہ کر اپنی سطر کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے۔ تو کم سے کم یہ طے کر کے اٹھیں، ہم اپنے نظام کو تو سنبھالیں گے کہ نہیں سنبھالیں گے؟ ارے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اپنے نظام کو سنبھال لیں تو شاید روڈ کی آدھی بھیڑ کم ہو جائے، اور فالتو جو خرچہ ہے اس سے ہمیں بڑی حد تک نجات مل سکتی ہے۔ یہ اللہ دین کا کوئی چراغ نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں ہو جائے گا، تھوڑی سی پہلے آپ کو اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی۔ نوکری سے چھوٹا، دکان بند کیا تو سبزی والے کے پاس جا کے بابو بھیا کر کے سبزی مانگ رہا ہوں، خرید رہا ہوں، پھر آیا تو پہلے جوتا نہیں اتارا، پہلے کہا سبزی آپ لیجیے، بیگ دے دیا کہ آپ لیجیے، کوئی کام باقی ہے کہا ہاں پیریڈ نہیں ہے صبح کے لیے، پھر اتر پڑیے آپ۔ اب تو کوئی اترنے کے لیے تیار نہیں، میں سوؤں گا 9 بجے تک، تو جا کے انڈا پیریڈ لا کے رکھ دینا۔ جب انڈا پیریڈ وہ لائے گی تو آپ کے گھر میں کیا ہوگا وہ آپ کو کوئی خبر ہونے والا کچھ نہیں ہونے۔ آگے چلیے، بات لمبی ہو جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو نیک عورتیں جن کو اللہ نے مردوں کے مقابل میں کم درجہ دیا اور جن عورتوں پر مرد خرچ کرتے ہیں، ان عورتوں کی ہم 3 صفت بیان کریں۔ اللہ خوبی بتا رہے ہیں، صالحات، بس وہ نیک عورتیں ہیں، قانتات، بس یہ وہ نیک عورتیں ہیں جو اطاعت گزار ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے شوہر کے موجود نہ رہنے پر حفاظت کرتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اصل طاقت قوت دیتے ہیں ایمان والی عبادت گزار عورت کو۔ شوہر گیا ہے کہیں باہر، دروازہ تانے سے بند کر کے اپنی عزت، اپنے شوہر کے مال کی، اپنے شوہر کے بچوں کی مکمل حفاظت کرتی ہے۔ مجال نہیں ہے کہ کہیں کوئی اس کو غلط نظر سے اس کے مال جان بچوں پر نظر اٹھائے۔ یہ ہے وہ نیک عورت۔ اب کبھی کبھی ایسی عورت بھی ملے گی ہم کو، آپ کو، اللہ کی تخافون نشوزہن، نشوز کہتے ہیں نافرمانی کو، جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں علم ہو، اور نافرمانی بھی کس چیز میں، توجہ سنیے گا، شرعی مسئلے میں۔ شرعی، وہ اپنے ابا کو دیکھنے جا رہی تھی لیلاوتی میں، بیمار ہیں بالکل ICU پر، تم ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے، غلط ہے۔ ہاں تمہیں پتا چلا کہ صبح صبح جاتی ہے وہ اعلیٰ حضرت کے راؤنڈ میں، بغیر نقاب کے ورزش چالو، یہ شرعی مسئلہ۔ تم نے منع کیا تو کہا چپ رہیے، ابھی تو 2 دن پہلے فلانے صاحب عمرہ کر کے آئے ہیں، بیگم بھی لے گئے تھی ساتھ میں، دونوں ورزش کرتے ہیں بالکل یہاں ہاف پینٹ پہن کے۔ اب کیا کرنا؟ فَعِذُوهُنَّ، نرمی سے نصیحت کرو، ڈنڈا نہ اٹھاؤ۔ نصیحت کا اثر نہیں پڑ رہا ہے، نرمی کا اثر نہیں پڑ رہا ہے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنے بیڈ روم میں ہی، بیڈ پر ہی اس کو کنارے کر دو۔ اشارہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اپنی ضرورت پوری نہ کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر عورت غیرت مند ہے
اور شوہر ناراض ہے اور شوہر کا تقاضا تھا اپنی ضرورت پوری کرنے کا، نہیں پوری کر سکا، تو اس عورت پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اس کو کیا کرو؟ یہ نہیں کہا، سمجھایا تھا نہیں سمجھ میں آیا تو اس کو گھر سے باہر کر دیا، نہیں، بیڈ روم سے بھی باہر نہیں کرنا ہے، بیڈ سے بھی نیچے نہیں اتارنا ہے، تو نیچے سو۔ اسی لیے ماشاءاللہ بیڈ 6x6 کا ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں، انسانوں کے ذہن میں اللہ نے ڈال دیا ایسا بناؤ۔ اچھا 3 دن ہو گیا، اس کے اب بھی نہیں سمجھ میں آیا تو کیا کرو؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، مارو۔ اب آج کے لوگوں نے کہا فائٹنگ کرنے کا موقع اللہ میاں نے دے دیا۔ ضربہ مارنا یوں بھی ہے، اور ضربہ اتنے زور سے مارا کہ آنکھ نکل گئی۔ یہ مارنا ہے کہ اس کو یہ لگے کہ میری کیا ہو رہی ہے؟ بے عزتی ہو رہی ہے، حقارت ہو رہی ہے۔ اگر امام الانبیاء اس لفظ کا اللہ کے کلام کا مطلب یہ لیتے خوب فائٹنگ کرو، کراٹا سیکھ کے آؤ، کراٹا بازی کرو، آپ ہرگز نہ کہتے یہ ٹوٹ جائیں گی، نہیں، آپ ہمیشہ یہ کہتے رہے ان کا لحاظ کرو، ان کا لحاظ کرو۔ اسی لیے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مارنے کی ضرورت پڑے گی تو مسواک سے مارو۔ اب مسواک سے کتنی چوٹ لگے گی؟ یہ 3 درجے بتائے گئے، توجہ سے سنو بچے، سن لیں۔ جب تھوڑا گڑبڑ ہو تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اصلاح کریں گے، نصیحت، سمجھاؤ بجھاؤ، اور نہیں تو پیٹ ہی پر کنارے رکھو، اپنی ضرورت پوری نہ کرو۔ اور تیسرا طریقہ مارنے کا۔ اگر ان 3 طریقوں میں آدمی رہے گا تو طلاق تک پہنچے گا؟ ارے بولو نا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نزدیک جس چیز کو جائز سمجھتے ہیں اس کو انتہائی ناپسند سمجھتے ہیں، طلاق کو۔ اس لیے طلاق سے روکنے کے لیے یہ 3 درجہ لے کے آئے۔ لیکن یاد رکھیے گا مسئلہ شرعی، اگر غصہ ہوا اور نہ اس نے نصیحت کی اور نہ پیٹ پر 3 دن الگ رکھا اور نہ مارا، ڈائریکٹ طلاق دے دیا، طلاق ہوگی؟ بالکل ہو جائے گی۔ کیوں؟ یہ طلاق کے لیے 3 قیدیں شرطیں نہیں ہیں، طلاق پڑے گی۔ طلاق کا حال تو بالکل وہی ہے جیسے بندوق کی گولی کہیں نہ کہیں لگ کے رہے گا۔ اگر صالحہ ہے، سمجھدار ہے، ان 3 مرحلوں میں سے بات سمجھ گئی، یہ ناراض ہیں، اطعنکم، تمہارا کہنا ماننے لگی، شرعی نظام کے مطابق چلنے لگے، تو اب ان کے خلاف ظلم کرنے کا بہانہ نہ ڈھونڈو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑے عالی شان ہیں، بڑے قدر۔ ایک راستہ اور بتایا طلاق سے روکنے کا۔ اگر تمہیں یہ پتا چلے کہ دونوں کے درمیان کشمکش چل رہی ہے، آج 6 مہینہ نہیں 2 سال ہو گیا، لڑکی بہن کے باپ کے پاس پڑی ہے، لڑکا آتا جاتا نہیں، کچھ نہیں، اب کیا کرو گے؟ طلاق دے دو؟ نہیں، لڑکی کے گھر والوں، خاندان والوں میں سے ایک معزز، ہندی زبان میں پنچ، اس کو بلاؤ، حکم بلاؤ، اور لڑکے والوں میں سے ایک، یہ دونوں بیٹھ کر مسئلے کو حل کریں۔ یہ ارید اصلاح، اسی کا ترجمہ تو کیا ہے، بشرطے کہ حکم اصلاح کی نیت رکھ کے آئے ہوں، کیونکہ حکم لوگ کی نیت خراب ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ مثال دے، سمجھ میں بات نہیں آئے گی، اس وقت ذہن حاضر بھی نہیں ہوگا اور رہتا بھی نہیں ہے تو یہ مسجد، مندر توڑ کے مسجد بنائی گئی، لیکن دے رہے ہیں نرموہی اکھاڑا۔ حکم کی نیت خراب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو حکم اگر گڑبڑ کرے گا، پنچ حاکم کہہ لیجیے، تو کچھ کا کچھ کر دے گا۔ جب حکم کی نیت صحیح ہے تو اللہ دونوں درمیان جوڑ پیدا کر دے گا، اور اگر حکم کی نیت نہ مانے بلکہ میاں بیوی کی طرف سے ایک حاکم آئے ہیں
میاں بیوی نے اس لیے متعین کیا ہے کہ ہماری زندگی کسی طرح گزرنے نہ پائے، نیت ان کی سنبھالنے کی ہے، اللہ تعالیٰ دونوں درمیان موافقت پیدا کر دیں گے۔ اس کے بعد والی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے چند حقوق کو بیان کیے ہیں۔ اپنے بارے میں صرف 2 حق بیان کیا اللہ نے۔ ایک تو اللہ کی عبادت کیا کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ ایمان سنبھالیے، اس ایمان کو صحیح نہیں بنایا ہم نے تو ہماری راتوں کی عبادت کا کوئی مطلب بننے والا نہیں۔ اس کے بعد ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اپنے بعد فوراً ماں باپ کا حق اللہ تعالیٰ اہمیت بتانا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد فرمایا رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں۔ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے۔ ایک پڑوسی تو ہے لیکن وہ رشتہ دار، اس کو کہیں گے دور کا پڑوسی، اور ایک پڑوسی ہے تھوڑی دیر کا، آفس میں دونوں آمنے سامنے بات کرتے، وہ کام کرتے ہیں یا جہاز میں بیٹھے ہیں، بسوں میں، ٹرینوں میں۔ ایسا نہیں کہ وہاں بھی کسی کا حق نہیں ہے، حق سمجھ میں بات آئے گی نہیں۔ آگے فرمایا کہ وما ملکت ایمانکم، غلاموں کا بھی حق ادا کرو۔ آج غلام نہیں تو نوکروں کا، اپنے سے پہلے کھلاؤ، اچھا کھلانے کی کوشش کرو، وقت پر تنخواہ دو۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ سارے قانون توڑنے والے متکبر لوگ ہوتے ہیں، شیخی بگاڑنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے۔ حدیث یاد آ گئی آپ کی محبت سے، توجہ سے، الکبر ردائی، بڑائی میری چادر ہے۔ آگے فرمایا ہے حدیث میں، الفاظ اب یاد نہیں، جس نے میری چادر کو چھیننے کی کوشش کی میں اس سے بدلہ لے کے رہوں گا، اس سے انتقام لے کے رہوں گا۔ اس لیے ظالم جتنے ہوتے ہیں وہ سب متکبر ہوتے ہیں، پٹتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، لیکن گردن جھکتی۔ اللہ ہم کو اور آپ کو صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔